हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मोहब्बत के रंग बाय माही में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। आज हम पिया बेदर्दी का एपिसोड 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी स्टोरीज अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंच जाए, और मेरे स्टोरीज को लाइक और शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कमी थी मुझ में जो तुमने ऐसा किया आयज़ा? ज़्यादा क्या कमी थी मुझ में जो तुमने ऐसा किया आयज़ा? वो ज़्यादा दौलतमंद है इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वकास अपना गुस्सा चीज़ों पर निकाल कर ज़मीन पर घुटने के बाद बैठकर चिल्लाते हुए कहता है, मामा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आज ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से बात करके आती हूँ कि कब तक ऑपरेशन होगा आपका। आयज़ा नसरीन के माथे पर बोसा देकर डॉक्टर के केबिन की तरफ जाती है कि अंदर से कुछ बातों की आवाज़ आ रही होती हैं और आयज़ा रुक कर सुनने लगती है। जलाल सुबह ही आयज़ा को बगैर बताए आ गया था और अब डॉक्टर से किसी बात पर झगड़ा कर रहा था। देखें, आपने जैसा कहा था मैंने किया। अब आपने झूठी रिपोर्ट बनवाने को कहा, मैंने बनाई, मगर आप इनका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं जब इनको ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं? डॉक्टर, तुमको किसने कहा है सच में करो? कुछ भी करो, लेकिन जब तक मैं आयज़ा से शादी नहीं कर लेता वो डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर नहीं किया तो मरने के लिए तैयार रहना। जलाल डॉक्टर को धमका कर जैसे ही पीछे मुड़ता है, आयज़ा को देखकर अपनी आंखें बंद करके बोलता है, इसने सारी बात तो नहीं सुन ली? वाह क्या बात है जलाल। सर, आयज़ा तालियां बजाते हुए जलाल के सामने आती है। मैंने आपको मसीहा समझा था, मगर आप तो आस्तीन का सांप निकले। मैं एक मिनट भी मामा को यहाँ रहने नहीं दूंगी। आयज़ा गुस्से में जलाल को कहकर जैसे ही मुड़ती है, जलाल पीछे से आयज़ा की कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्या आयज़ा की वह जलाल के साथ लगती हैं? ना ना मेरी जान, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। जलाल आयज़ा के कान के पास सरगोशी करता है और आयज़ा जलाल की गिरफ्त छुड़वाने की कोशिश करती है। ये जलाल की कैद है, यहाँ से आज तक कोई आज़ाद नहीं हो पाया, तो तुम फिर कैसे हो सकती हो? जलाल आयज़ा के कान में सरगोशी करते हुए अपने लब इसकी गर्दन पर रखता है और आयज़ा गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करती है और इसकी आँख से एक मोती टूट कर गिरता है। मैं तुमसे जुनून की आखिरी हद तक चाहता हूँ। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी को मारना भी पड़े तो आगे तुम समझ गई होगी। जलाल आयज़ा के बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए कहता है और फिर आयज़ा को छोड़कर चला जाता है। आयज़ा भागकर बाहर लॉन में जाती है जो ज़मीन पर बैठकर रो रही भागकर बाहर लॉन में जाती है और ज़मीन पर बैठकर रोती है। वहाँ खड़े कुछ लोग हैरत से देखते हैं। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है मेरे मालिक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आज ये सब ऐसा बोलते हुए चीखती है जो धाड़े मारकर रो रही होती है। जलाल आयज़ा जहाँ जलाल ने आयज़ा का अपना लम्ब छोड़कर जाता है, इस जगह को रगड़कर इसके लम्ब को मिटाने लगती है कि इसकी गर्दन लाल हो जाती है। अचानक आयज़ा कुछ सोचकर उठती है और भागकर अंदर जाती है नसरीन के पास। इश्क जब हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खुदा के करीब हो जाता है और रो रो कर खुदा से पहले से भी ज़्यादा इस शख्स को मांगता है। मज़ार पर जाते हैं, इस जगह पर जाते हैं जहाँ वो गया नहीं, लेकिन बस इस एक शख्स को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों या अल्लाह, क्यों इसको मेरा नहीं बनाया गया? कभी कभी दिल नहीं करता कि इसके पास जाऊं और झंझोड़ कर पूछूं कि कभी भी इसको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई जैसे मैं इसको अल्लाह से मांगती हूँ? क्या कभी इसने नहीं मांगा मुझे? क्यों? हमने अपना गवा दिया इसकी खातिर और इसने हमको छोड़ दिया किसी और की खातिर। वकास कमरे में बेड के करीब बैठा सोच रहा था कि शाहिदा अंदर आती है। वकास की इसकी हालत को देख कर कहती है, वकास की हालत बना ली है आपने, तुम बेटा हो, अपनी माँ को नहीं बताओगे? शाहिदा अंदर कमरे में आती है जहाँ हर जगह कांच बिखरा पड़ा था और वकास ज़मीन पर बैठा हुआ था। शाहिदा की आवाज़ सुनकर इनके गोद में सर रख लेता है कि मामा, आयज़ा ने ऐसा क्यों किया? इस इसकी मामा हॉस्पिटल में थी, इसको मुझे बुलाना चाहिए था, मगर इसने किसी और को बुलाया और इसके गले भी लगी हुई थी। वो दोनों इतने करीब थे क्योंकि क्यों भरोसा तोड़ा मेरा आयज़ा ने? मामा, क्यों?
वकास रोते हुए शाहिदा को सब बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की सही नहीं है, इसको तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार है। तुमसे ज़्यादा अमीर आदमी फंसा लिया होगा और क्या, और इसके पीछे मजनू बना बैठा है। उठ शाबाश, और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जा, अपने बेटे को नाश्ता देती हूँ। शाहिदा वकास के शाहिदा वकास को उठाकर वॉशरूम भेजती हैं और खुद नाश्ता बनाने चली जाती हैं। ये आजकल जलाल क्या करता फिर रहा है, आपको कुछ पता भी है? तारा शाहनवाज तारा को गुस्से से पूछते हैं। मुझे क्या पता शाहनवाज, आपको कुछ पता है तो बताएं, तारा ला इल्मी का इजहार करते हुए कहती है। बस आप ये कटी पार्टियों से फुर्सत मिले तो कुछ इल्म हो आपको कि वो आजकल एक मिडिल क्लास लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सारी तरफ ये बात फैली हुई है हमारे सर्कल में, और आपको कुछ पता ही नहीं है। वाह, क्या कहने हैं आपके। शाहनवाज गुस्से से तारा को बताकर बाहर चले जाते हैं। तारा ही सोचती है कि जलाल गरीब लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। आयजा जल्दी कमरे में आती है और नसरीन को सहारा देकर उठाती है। मामा चलें, जल्दी चलें, हम आज ही यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। पर बेटा अचानक हुआ क्या? वो ये शहर छोड़कर जाने की बात कर रही होती है। नसरीन परेशानी से आयजा से पूछती है। मामा मैं आपको बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, आप बस जल्दी से चलें यहाँ से। आयजा नसरीन को लेकर रिक्शे में बैठकर घर जाती है। इसके जाने के बाद एक गार्ड जलाल को बताता है, जो कि जलाल आयजा के पीछे लगा कर गया होता है। सर वो शहर छोड़ने की बात कर रही थी और अभी घर की तरफ गई है। और जलाल का गार्ड बताता है, मुझे पहले ही पता था ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है तुम इसका पीछा करो, मैं अभी आता हूँ। जलाल गार्ड्स को बोलकर फ़ोन बंद कर देता है और गार्ड बैठ कर निकल जाता है और गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है। मामा आपको मैं साथ वाली अड्डे के घर छोड़ देती हूँ अभी, तब तक मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ, आप वहाँ सेफ रहेंगी। आयजा नसरीन को पैकिंग करने के लिए साथ साथ कहती है और फिर नसरीन को अपने साथ वाले घर में छोड़कर रेलवे स्टेशन जाती है। रिक्शे में गार्ड ये देखकर जलाल को फ़ोन करता है। सर वो स्टेशन की तरफ जा रही हैं, आप भी वहीं आ जाएं। गार्ड बताता है, ठीक है तुम नज़र रखो इस पर। जलाल इस पर नज़र रखने का कहकर स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़ता है। आयदा अपना चेहरा निकाब से छिपाया हुआ था और अपनी सीट ढूंढ रही थी कि इसके सामने दो लड़के ब्लैक पैंट कोट में इसका रास्ता रोक के खड़े थे कि जलाल गाड़ी से उतरकर आयजा के पीछे खड़ा हो जाता है। क्या आयजा को पता नहीं होता? पीछे हटो, रास्ता क्यों रोका है मेरा? आयजा गार्ड से कहती है, मैम हमको सर ने कहा है कि आपको कहीं जाने ना दिया जाए। गार्ड आयजा से कहता है, कौन है तुम्हारे सर? हाँ हटो, जाने दो मुझे। आयजा गार्ड को पीछे करते हुए कहती है कि जलाल आयजा को अपनी तरफ खींचता है और इसकी बाजों से रखता है कमर पर। मैंने तुमसे कहा था कि अब सारे रास्ते तुम्हारे मेरी तरफ ही आते हैं और गलती करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करता, मगर तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसको मैंने मौका दिया। जानती हो क्यों? आयजा जलाल की गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही होती है, खुद को जला से दूर करने के लिए। क्योंकि मैं तुमको जुनून की आखिरी हद तक चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, पर तुमको मेरी बात समझ नहीं आई। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। जलाल आयजा के कान में सरगोशी करता है और फिर इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर फेंकता है और फिर अपनी दूसरी साइड आकर गाड़ी अपने फ्लैट की तरफ मोड़ता है और आयजा दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, पर बेसत। जलाल गाड़ी फ्लैट के सामने रोक कर आयजा की तरफ आता है और इसको खींचते हुए फ्लैट के अंदर ले जाता है, जहाँ पहले ही से गार्ड्स और कुछ गवाहों के साथ मौलवी बैठा था। जलाल आयजा को सोफे पर बैठाकर इसके साथ बैठ जाता है और मौलवी को निकाह शुरू करने का कहता है। मुझे यह निकाह नहीं कबूल है, मैं नहीं करूँगी, छोड़ो मेरा हाथ। आयजा अपना हाथ जलाल से छुड़वाते हुए कहती है, ये तुम्हें भागने से पहले सोचना था। अगर तुमने निकाह के लिए हाँ नहीं की तो फिर तुम्हारी माँ को मरना पड़ेगा, जो कि इस वक्त तुम्हारे साथ वाले घर में है। जलाल आयजा को झटका देते हुए कहता है कि आयजा ये सुनकर जलाल की तरफ देखने लगती है कि इसे कैसे पता चल गया। सब बातें मैं तुमको आराम से बताऊंगा स्वीटी। जलाल आयजा के चेहरे पर दोनों हाथ रखकर कहता है। आयजा गुस्से से जलाल का हाथ झटक देती है। जलाल को गुस्सा आता है आयजा के ऐसा करने से, लेकिन बर्दाश्त कर लेता है और मौलवी को निकाह शुरू करने के लिए कहता है। जलाल मुल्क वल्द शाहनवाज मुल्क, आपको आयजा खान व मुदस्सिर खान के साथ आपका निकाह तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है।
آئزہ خان مدثر خان، آپ کو جلال ملک و شہنواز نور سے حق مہر 10 لاکھ روپے طے پایا گیا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آئزہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہیں اور گم تھی کہ جلال آئزہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دباؤ رکھتا ہے۔ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر بولتے ہیں، بیٹی میں تم سے بولتا ہوں، آئزہ خان مدثر خان، آپ کو جلال ملک و شہنواز نور کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ روپے طے پایا گیا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آئزہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک موتی اس کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور پھر کہتی ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے دوست جلال کو مبارکباد دیتے ہیں اور پھر مولوی بھی مبارکباد دیتے ہیں اور پھر سائن کر کے سب آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں۔ جلال ان کو چھوڑنے کے بعد عائشہ کی طرف آتا ہے جو کہ بت بنی بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز جلال بن کر؟ میری جان، جلال عائشہ کو اپنی طرف منہ کر کے کہتا ہے اور عائشہ کچھ نہیں کہتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جلال عائشہ کے ہونٹوں پر جیسے ہی جھکنے لگتا ہے، عائشہ ہوش میں آ جاتی ہے اور جلال کو دھکا دیتی ہے۔ جلال جو اس سب کے لیے تیار نہ تھا، صوفے سے نیچے گر جاتا ہے۔ عائشہ غصے سے اٹھ کر چلا کر کہتی ہے، جلال جو کہ نیچے گرا ہوتا ہے عائشہ کی طرف غصے سے دیکھتا ہے، سنو مسٹر جلال ملک، تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ مجھے خدا نے برباد کیا ہے۔ میں نے ایک انسان کو خدا کے مقابل لانے کی کوشش کی تھی اور خدا نے مجھے میری اوقات یاد کرا دی۔ میرے رب، آسمان زمین کے بیچ کہیں پناہ نہیں ہے۔ میرے بربادی کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں ابھی تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم جان لو، خدا جب منہ کے بل گراتا ہے تو ٹھوکر کھانے کے لیے رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عائشہ جلال کو روتے ہوئے کہہ کر سامنے کمرے میں بھاگتے ہوئے چلی جاتی ہے اور عائشہ غصے میں شیشے کی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا ہے اور پھر باہر چلے جاتا ہے۔ میرے ہمسفر، کسی روز تو میرے پاس آ، میرے روبرو، کسی روز سن میری گفتگو، میری چاہتوں میں بے بسی ہوئی، میرے آنسوں سے بھری ہوئی، میرے شب کے لمحے شمار کر، میری زندگی نہ عذاب کر۔ وہ لفظ تیرے جو نایاب ہوں، وہی لفظ میرے نام کر۔ مجھے لے کر تو کہیں دور چل، ذرا ہاتھ میرا تھام کر۔ میری خواہشوں کو امید دے، میری زندگی کو نوید دے۔ میرے ہمسفر، کسی روز تو میرے پاس آ، میرے روبرو۔ آکاش لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ بھائی، آپ سوئے نہیں ابھی تک اور آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے؟ کہاں گم ہیں آپ؟ مریم آکاش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہے۔ کہاں گم ہوں گا مریم، میں تو اتنی دعائیں مانگی تھیں لیکن دیکھو ایک بھی قبول نہیں ہوئی اور عائشہ مجھ سے دور ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آکاش اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کہتا ہے مریم سے، بھائی ادھر دیکھیں میری طرف۔ یوں آنکھیں بند کر لینے سے سچائی نہیں بدل سکتی، آپ کو حالات کا سامنا کرنا ہی ہوگا، چاہے دیر سے ہی ہے۔ مریم آکاش کی تھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے، بھائی جب دعائیں قبول ہوتی ہیں نظر نہیں آئیں گی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس ذات پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مریم آکاش کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اچھا تم جاؤ، اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ آکاش مریم کو سونے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ بہت گہری رات تھی لیکن ہم سوئے نہیں، درد بھی بہت تھا دل میں مگر ہم روئے نہیں۔ کوئی نہیں ہمارا جو پوچھے ہم سے، جاگ رہے ہو کس لیے اور کس لیے سوئے نہیں۔ عائشہ زمین پر بیٹھ کر قریب روتے روتے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اب تک اس کپڑے میں تھی۔ جلال غصے سے باہر سڑکوں کی جان رہا تھا کہ وہ پھر 12 بجے اپنے فلیٹ میں آتا ہے اور پھر سامنے کمرے میں اندر آتا ہے، عائشہ کو زمین پر سوتا دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور پھر اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیتا ہے اور پھر اپنے کپڑے چینج کر کے عائشہ کے پاس لیٹتا ہے اور جلال کی نظر عائشہ کے ہونٹوں پر پڑتی ہے کہ جلال عائشہ کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اور اپنے ہونٹ عائشہ کے ہونٹ پر رکھ کر اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہے۔ عائشہ نیند میں اپنی سانس بند ہوتے محسوس ہوتا دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور جلال کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اپنے ہاتھ چھڑوانے لگتی ہے کہ جلال عائشہ کے جاگنے پر پیچھے ہوتا ہے اور عائشہ جلال کے
پھٹنے پر لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیتی ہے۔ جب سانس بحال ہوتی ہے تو جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کہتی ہے، دکھا دی نا اپنی اوقات تم نے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، میرے قریب آنے کی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ آئزہ رو کر چلا کر کہتی ہے جلال سے، اور جلال آئزہ کی بات سن کر ہنستا ہے اور پھر آئزہ کے پاس آ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور حق رکھتا ہوں تم پر، ابھی تم نے میری ہمت دیکھی کہاں ہے جان؟ آئندہ اگر مجھ سے ایسی بات کرنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جلال آئزہ کے بالوں کو پکڑ کر کہتا ہے اور جھٹکا دے کر زمین پر پھینک دیتا ہے اور پھر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دیتا ہے۔ جلال، اللہ تم سے میرا بدلہ ضرور لے گا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ آئزہ گھٹنوں کے گرد بازو پر سر رکھ کر روتے ہوئے دل میں کہتی ہے، اور جب کوئی انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تارا بیگم صبح صبح جلال کو کال کرتی ہیں پر کوئی نہیں اٹھاتا، تیسری بیل پر اٹھا لیتا ہے۔ جلال، کہاں ہو؟ اتنے دنوں سے گھر نہیں آئے، آؤ واپس، شہنواز غصہ ہو رہے ہیں مجھ پر۔ جلال لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور سامنے آئزہ کو دیکھ کر کہتا ہے تارا سے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں، جب میری مرضی ہوگی تو آ جاؤں گا، اب بار بار فون کرنا بند کریں۔ جلال تارا کو غصے سے کہہ کر کال بند کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کب جلال مجھے معاف کرے گا، میری ایک غلطی سے سب ختم ہو گیا، تارا روتے ہوئے سوچتی ہے اور پھر ناشتہ لگانے چلی جاتی ہے۔ وقاص، کہاں جا رہے ہو ناشتے کے بغیر؟ شاہدہ وقاص کو تیار ہو کر باہر جاتا دیکھ کر روکتی ہے۔ ماما آفس جا رہا ہوں، اب ساری عمر روک لگا کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا؟ وقاص شاہدہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر بیٹا، شاہدہ بول ہی رہی ہوتی ہے کہ وقاص چپ کروا دیتا ہے، بس ماما میں آگے لیٹ ہو گیا ہوں، بھوک نہیں ہے مجھے، ابھی آفس میں کچھ کھا لوں گا، اللہ حافظ۔ وقاص شاہدہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلے جاتا ہے۔ جلال اٹھ کر آئزہ کے پاس جاتا ہے جو صوفے پر سو رہی ہوتی ہے اور پھر آئزہ کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہے کہ آئزہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اٹھتی ہے کہ آئزہ جلال کو اپنے قریب دیکھ کر جلال کو پیچھے کرتی ہے۔ جلال آئزہ کو اٹھتا دیکھ کر پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اٹھو اور ناشتہ بناؤ میرے لیے، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ جلال کہہ کر اٹھنے لگتا ہے کہ آئزہ کے بولنے پر رک جاتا ہے۔ میں کیوں ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ آپ خود آئزہ بول ہی رہی ہوتی ہے کہ جلال غصے سے آئزہ کے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کرتا ہے اور اس کے ہونٹ انگلی رکھ کر چپ کروا دیتا ہے۔ مجھے نہ کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر مجھے اپنا حق لینا اچھے سے آتا ہے۔ جلال آئزہ کے بازو کو پیچھے کی طرف فولڈ کر کے اپنے قریب کرتے ہوئے جنونی انداز میں کہتا ہے اور آئزہ جلال کی آنکھوں میں سرد تاثر دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ نہیں، میں بناتی ہوں ناشتہ، آپ فریش ہو جائیں۔ جلال آئزہ کا یہ رخ دیکھ کر اٹکتے ہوئے کہتی ہے اور جلال آئزہ کو صوفے پر دھکا دے کر ہنستے ہوئے واش روم چلے جاتا ہے اور آئزہ اپنے ہاتھ پر جلال کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ وقاص آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے کہ وقاص کا دوست جو کہ آئزہ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے وقاص کے پاس آ کر کہتا ہے، ارے وقاص، تم نے سنا نہیں کہ آئزہ اپنی بیمار ماں کو ہمارے گھر چھوڑ کر جھوٹ بول کر گئی ہے اور باہر اپنے باس کے ساتھ شادی کر لی؟ سنا ہے میں نے، تم کو نہیں پتا کیا؟ وقاص اپنے دوست کی بات سن کر اپنا کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ تم کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ وقاص یہ بات سن کر یقین نہیں کرتا ہے۔ ارے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، جے کے انڈسٹری میں میرا دوست کام کرتا ہے جس نے بتایا ہے مجھے، اور ان کے نکاح کی تصویریں بھی ہیں، یہ دیکھو۔ ارسلان وقاص کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اپنے موبائل پر آئزہ اور جلال کی تصویر دکھاتا ہے اور وقاص تصویر دیکھ کر غصے سے اٹھ کر آفس سے باہر چلا جاتا ہے۔ تعلق رکھ لیا، باقی یقین تو توڑ آیا ہوں، کسی کا ساتھ دینا تھا، کسی کو چھوڑ آیا ہوں۔ وقاص راستے میں موٹر سائیکل روک کر اترتے ہیں اور جلال اور چلا کر رونے لگتا ہے اور وقاص کے سامنے آئزہ اور جلال کی تصویر آتی ہے اور پھر غصے سے اپنے آنسو صاف کر کے ہوٹل کے لیے نکل جاتا ہے جہاں ایک دوست نے آنا تھا۔ آئزہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔
जलाल आयजा को तैयार होने का कहकर खुद तैयार होने के लिए चले जाता है और आयजा न चाहते हुए भी तैयार होकर जलाल के साथ होटल चली जाती है। तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जलाल आयजा को जाने का कहता है और आयजा सर हिलाकर अंदर चली जाती है और जलाल अपनी पॉकेट से एक डब्बी निकाल कर देखता है जिसमें आयजा के लिए रिंग होती है, ब्लैक और सिल्वर। और फिर डब्बी वापस रखकर अंदर जाता है। इत्तेफाक से जहाँ जलाल आयजा को जिस होटल में लाता है वहीं वकास को अपने सामने देखकर वहीं रुक जाती है। आगे जाने की हिम्मत नहीं होती और वकास आयजा को अपने सामने देखकर इसके आंख में आंसू आ जाते हैं। आयजा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ, क्यों? वकास आयजा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ता है और एक झटके से छोड़ता है। आयजा, अगर मोहब्बत को पा न सको तो इसका इजहार कभी न करना, और अगर इजहार कर लो तो खुदारा इसको किसी और के हवाले मत करना। अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से मार देना, पर किसी को जिंदा लाश मत बनाना, क्योंकि ये मोहब्बत करने वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होती। जिसके संग ख्वाब देखेंगे, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए तो वो न जी पाता है और न मर पाता है। आयजा, अब अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। वकास आयजा को कहकर चले जाता है और आयजा जैसे ही वकास को रोकने के लिए पीछे देखती है कि जलाल को देखकर इसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। जलाल वो मैं आयजा डर कर जलाल को अपनी सफाई के लिए कुछ कहने लगती है कि जलाल गुस्से से चिल्लाकर चुप रहने का कहता है। जब चुप, बिल्कुल चुप। तुम जलाल को धोखा देने लगी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जलाल को धोखा देने वालों का क्या हाल होता है। जलाल आयजा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बैठाता है और फिर घर जाकर गाड़ी रोकता है और आयजा को घसीटते हुए कमरे में ले जाकर जमीन पर फेंक देता है और कमरे की हर चीज़ तोड़ने लगता है। जुनूनी हो जाता है जलाल और चिल्लाकर पूछता है, किसके कहने पर अपने आशिक को बुलाया था? हाँ, मुंह क्या था, मैंने क्या था ना तुम्हें, अगर इससे कोई राब्ता भी रखा तो इसको कोई नहीं बचा सकता, कहा था कि नहीं? जलाल चिल्लाने पर आयजा डरते हुए अपने कानों पर हाथ रख लेती है। जलाल, मैंने नहीं बुलाया था, इसे मेरा यकीन करें। और मैं आयजा जलाल को कहती है, मगर जलाल पर तो आज जुनून सवार था, कुछ नहीं सुन रहा था, बस एक लफ्ज़ नहीं। आज के बाद तुम ये गलती करने से पहले 100 बार सोचोगी। जलाल अपने बाजुओं के फोल्ड करके आगे बढ़ते हुए कहता है। आयजा जलाल को आगे बढ़ते हुए देखकर पीछे की जानिब होती है। जलाल को बेल्ट निकालते हुए देखकर खौफ से जलाल की तरफ देखती है। जलाल, मैं सच कह रही हूँ। आयजा बोल ही रही होती है कि जलाल आयजा को बेल्ट से मारना शुरू कर देता है और आयजा की चीखें पूरी दरो दीवार को हिला देती हैं। पर जलाल को रहम नहीं आता। जब तक आयजा बेहोश ना हो गई तब तक मारता रहता है और फिर आयजा के बेहोश वजूद को ठोकर मारते हुए दूसरे कमरे में चले जाता है। जलाल आयजा को मारने के बाद दूसरे कमरे में जाकर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए सिगरेट पीता है और फिर थोड़ी देर बाद जब कमरे में जाता है तो आयजा को ज़मीन पर बेहोश देखकर इसकी जानिब दौड़ता हुआ जाता है और फिर इसका सर अपने घुटने पर रखकर इसके गाल थपथपाते हुए कहता है, होश में आ जाए। आयजा, आयजा, मेरी जान उठो, आंखें खोलो प्लीज़। आयजा। जलाल आयजा को उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर इसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करता है। आयजा को होश आता है और वह अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। आयजा, मेरी जान, तुमने मुझे डरा दिया था। जलाल आयजा के बालों में हाथ फेरकर प्यार से देखते हुए कहता है कि आयजा। जलाल को देखकर डर कर पीछे हो जाती है। जलाल, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने नहीं बुलाया था, मेरी बात को यकीन करें। आयजा डर कर अटकते हुए कहती है, ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूँ कि तुमने वकास को नहीं बुलाया था, मुझे सबूत चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। जलाल आयजा के करीब झुककर इसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या मतलब? आयजा डरते हुए जलाल से कहती है, मतलब तो तुम समझ गई होगी, दूध पीती बच्ची तो थोड़ी ना हो। जलाल आयजा के बालों को कान के पीछे करते हुए और गर्दन पर अपने होंठ रखता है। आयजा जलाल के ऐसा करने से बेबसी से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बंद करती है और आंख से एक मोती टूट कर निकलता है और जलाल आयजा को हासिल कर लेता है। ताल्लुक रख लिया, बाकी यकीन को तोड़ आया हूँ, किसी का साथ देना था, किसी को छोड़ आया हूँ। वकास आयजा के मिलने के बाद अपने कमरे
اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے اور شاہدہ بیگم بھی پریشان سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے، پر وقاص دروازہ نہیں کھولتا۔ مریم دیکھو اپنے بھائی کو صبح اچھا بھلا گیا تھا، مگر واپسی پر ایسا کیا ہوا کہ جو وقاص پھر سے پہلے جیسا ہو گیا، دروازہ تک نہیں کھول رہا۔ تم جاؤ دیکھو اگر تمہارے کہنے پر دروازہ کھولتا ہے کہ نہیں۔ شاہدہ مریم کے کمرے میں آ کر پریشانی سے کہتی ہے، اچھا ماما میں آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتی ہوں بھائی کو۔ بیڈ سے اٹھ کر وقاص کے کمرے کی طرف کے سامنے کھڑے ہو کر کھٹکھٹاتے ہوئے پکارتی ہے، بھائی دروازہ کھولیں، ماں پریشان ہو رہی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ دروازہ کھولیں بھائی، آپ کو میری قسم۔ مریم نے قسم دیتی ہے کہ جا کر وقاص دروازہ کھول کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ وقاص مریم اندر آتے ہوئے وقاص کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے، بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ بات ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے عائزہ سے؟ مریم کے اس طرح بولنے پر وقاص جھٹکے سے دیکھتا ہے کہ اس کو کیسے پتا؟ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ کو کب کس بات پر غصہ آتا ہے کب نہیں، آپ بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ ہاں صحیح کہا تم نے، عائزہ ملی تھی مجھے ہوٹل کے انٹریسٹ پر، اور پھر وقاص مریم کو سب کچھ بتاتا ہے جو عائزہ اور اس کے درمیان بات ہوئی۔ کیا عائزہ نے شادی کر لی؟ اور وہ بھی مشہور جانے مانے بزنس مین سے؟ جلال ملک سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے بھائی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وقاص کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں مریم، اس کو میرے بچھڑنے کا کوئی غم نہیں تھا، اس کو وہ خوش تھی بہت جلال کے ساتھ، بس میرا ایک کام کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانے سے پہلے میرے مرنے کی اطلاع اس کو دے دینا۔ اگر وہ سن کر افسوس میں ایک آنسو بہا لے اور میرے لیے رسمی طور پر دیا مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے یہ سوچ کر دفن کر دینا کہ میری روح کو سکون مل گیا، مجھے جنت مل گئی۔ لیکن اگر وہ یہ سن کر بولے کہ سوری، میں مرنے والے سے واقف نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، تو میرے کتبے پر یہ لکھنا، یہ لوارث لاش ہے جسے بعد مرنے پر بھی صنم نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ وقاص مریم کو روتے ہوئے کہتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ اب آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو ماما کو مجھے ضرورت ہے، آپ کی بھائی، پاپا کے جانے کے بعد آپ ہی ہمارا واحد سہارا ہیں۔ مریم وقاص کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے کہ شاہدہ جو کہ دیکھنے آئی تھی وقاص نے دروازہ کھولا کہ نہیں۔ وقاص کی بات سن کر اندر کمرے میں آتی ہے اور موقع دیے بغیر ہی تھپڑ مار دیتی ہے، یہ سب بکواس کرنے سے پہلے ہمارا خیال نہیں آیا جس نے تم کو پال کر اتنا بڑا کیا، اور تم کل کی آئی لڑکی کے لیے مرنا چاہتے ہو؟ واہ کیا بات ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تم بھول کر آگے بڑھ چکی ہے تو تم بھی اس کو بھول جاؤ۔ بیٹا ہمیں اور اذیت مت دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے۔ شاہدہ وقاص کو غصے سے کہہ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ وقاص ان کے ہاتھ نیچے کر کے رونے لگتا ہے، ماما پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ دونوں جائیں اور آرام کریں، مریم ماما کو لے جاؤ اور ان کے کمرے میں۔ وقاص مریم کو کہتا ہے اور شاہدہ کو لے کر چلی جاتی ہے اور وقاص دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اشک نادان سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ میری آنکھوں سے گر کر کہاں جائیں گے، تم سے لے جائیں گے چین کے وعدے اپنے، ہم تو قسمتوں کے صداقت سے بھی ڈر جائیں گے۔ ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت، لیکن اب یہ سوچا کہ ہم حد سے گزر جائیں گے، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ ہی مر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے۔ عائزہ کی جب آنکھ کھلتی ہے کہ جلال کو اپنے نزدیک دیکھ کر کل رات کا سارا منظر آنکھوں میں گھومتا ہے کہ عائزہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باتھ روم چلی جاتی ہے اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی ہے اور غصے میں روتے ہوئے کمرے میں جاتی ہے اور کینچی لے کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال آگے سے کاٹتی ہے جہاں سے جلال نے چھوا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جلال، تم ایک پاگل انسان ہو، اللہ تم سے میرا بدلہ لے گا دیکھنا، تب تم گڑگڑاؤ گے، رو گے، مگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، عائزہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے بال کاٹتے ہوئے روتی ہے اور پھر رونے کے بعد فرش
فریش ہو کر کمرے سے لان میں چلی جاتی ہے اور جلال دروازے بند کرنے کی آواز سے اٹھ جاتا ہے۔ واٹ دا ہیل عائزہ، تم کو میرا چھونا اتنا برا لگا کہ تم نے اپنے بال کاٹ دیے؟ جلال وین کے گرد بال اٹھا کر جنونی انداز میں غصے سے سونگھتا ہے اور پھر فریش ہو کر باہر لان میں عائزہ کے پاس جاتا ہے۔ عائزہ کو پکڑ کر غصے سے اپنی طرف گھماتا ہے اور بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کر لیتا ہے کہ جلال کی سانسوں کی تپش سے عائزہ کا چہرہ جلنے لگتا ہے کہ عائزہ جلال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تم کو میرا چھونا اتنا برا لگتا ہے کہ تم نے اپنے بال کاٹ دیے؟ ہاں، اب تم اپنے ہونٹ کیسے الگ کرو گی؟ جلال عائزہ کو غصے سے کہتے ہوئے اس کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھتا ہے اور اس کے انداز میں اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ عائزہ جلال کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ عائزہ جلال عائزہ کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف پھینکتا ہے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتا ہے اور عائزہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون دیکھ کر اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچتے ہوئے روتی ہے۔ شہنواز، جلال ہماری بہو کو لے کر آ رہا ہے گھر شام کو۔ آج اس نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے۔ آج اتنے سالوں بعد خود سے بات کی۔ جلال نے مجھے سالوں بعد گھر آ رہا ہے، خود سے بات کی ہے۔ جلال نے مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس لڑکی کا کمال ہے۔ تارا خوش ہوتے ہوئے شہنواز کے پاس آ کر کہتی ہے۔ شہنواز کتاب بند کر کے تارا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے تارا۔ جلال نے اپنے مطلب کے لیے فون کیا تھا کہ ہم اس لڑکی کو گھر آنے سے نہ روکیں۔ تارا شہنواز کی یہ بات سن کر اس کی ہنسی تھم جاتی ہے اور پھر سر کو جھٹکتے ہوئے کہتی ہے، چلو، جس مقصد کے لیے بھی کیا تو ہے نا پھر۔ میں اتنے میں ہی خوش ہوں کہ اس نے مجھے مخاطب تو کیا، ورنہ سیدھے منہ تک بات نہیں کرتا۔ تارا ہنستے ہوئے کہتی ہے، جیسے آپ کی مرضی، جائیں تیاری کریں ان کے استقبال کے لیے۔ شہنواز تارا کو تیاری کرنے کا کہہ کر اپنی کتاب کھول کر پڑھنے لگتے ہیں اور تارا سب کو انتظام کرنے کا کہنے کے لیے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ عائزہ، کہاں ہوں؟ میں بھی جلال۔ کہاں ہوں؟ بیبی جلال، بیبی۔ جلال عائزہ کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آتا ہے کہ عائزہ جو کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جلال کو اندر آتا دیکھ کر خوف سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارے تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کرنے والا، میں یہ کہنے آیا تھا کہ جلدی سے پیکنگ کر لو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ جلال عائزہ کے پاس جا کر اپنے دونوں ہاتھ عائزہ کے گالوں پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عائزہ جلال کو کچھ کہنا چاہتی کہ چپ ہو جاتی ہے، جلال کے ڈر سے کہ کب وہ غصہ ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ پر کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جلال عائزہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کو گھماتا ہے کہ عائزہ کی پیٹھ جلال کی طرف ہو جاتی ہے اور جلال عائزہ کی گردن پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، وہ مجھے اپنی ماما سے ملنا تھا، کیا میں کل ملنے جا سکتی ہوں؟ عائزہ ڈرتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہتی ہے کہ جلال غصے میں ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا، پر میرے ساتھ ہی۔ میں تم کو لے جاؤں گا، وہ ہسپتال میں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جلال عائزہ کو بتاتا ہے کہ عائزہ جلال کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ جلال کو پتہ تھا پھر بھی نہیں بتایا۔ اب تم رو کیوں رہی ہو؟ اور آئندہ سے میرے ہاتھ ہٹانے اور مجھے خود سے دور کیا تو میں بہت برا ہو جاؤں گا۔ جا کر پیکنگ کرو، شاباش۔ جلال عائزہ کو گال تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، غصہ تو اس کو آتا ہے پر وہ تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ کاکا، سب تیاریاں ہو گئی ہیں؟ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو جلال سے میں نہیں بچا پاؤں گی۔ تم کو اس دفعہ تارا خود تیار ہو کر جلال اور عائزہ کا انتظار کرتے ہوئے ایک راؤنڈ لگا کر چیک کرتی ہے اور تیمور صاحب صوفے پر بیٹھ کر تارا کے چہرے کی خوشی سلامت رہنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کس وقت جلال بدل جائے کوئی پتہ نہیں۔ دل کے زخم اب بھرتے نہیں ہیں، آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں ہیں، دعا تو کی تھی مگر موت آ جائے اب وہ دعا لگتی نہیں ہے۔ سانپیں جو سارے
سپنے جو سارے ٹوٹ کر بکھر گئے، زندگی میں اب کچھ بچا نہیں ہے، جیوں تو کس کے لیے جیوں، مرنا تو اب مشکل نہیں ہے۔ وقاص کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ شاہدہ کو اندر آتا دیکھ کر سگریٹ نیچے پھینک کر بیڈ کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ ماما، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، وقاص اپنے آنکھیں نیچے کر کے کہتا ہے۔ کام ہی ایسا کیوں کرتے ہو کہ بعد میں نظریں نیچے کرنی پڑے؟ شاہدہ آ کر وقاص کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ہمیں کل بلا رہی ہیں، تم نے جانا ہے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے؟ نہیں، شاہدہ وقاص کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے۔ ماما، میرا دل نہیں ہے جانے کا، آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ چلے جائیں، وقاص بیزاری سے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کل چلے جائیں گے، اور ہمارے جانے کے بعد اپنا خیال رکھنا۔ شاہدہ وقاص کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے چلی جاتی ہے اور وقاص سو جاتا ہے بیڈ پر لیٹ کر۔ صبح ہوتے ہی وقاص شاہدہ اور مریم کو ریلوے اسٹیشن میں چھوڑ کر آ جاتا ہے گھر، اور پھر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ جلال گھر کے سامنے گاڑی روکتا ہے اور عائزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، جانم، یہ سوگ والا چہرہ کیوں بنایا ہے؟ اپنا موڈ ٹھیک کرو، میرے موم ڈیڈ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جلال عائزہ کی طرف دیکھ کر وارننگ والے انداز میں کہتا ہے کہ عائزہ ڈر کر سر ہاں میں ہلاتی ہے۔ جلال گاڑی سے اتر کر دوسری سائڈ آ کر عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتا ہے اور پھر عائزہ کے کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کر کے اندر کی طرف جاتا ہے جہاں تارا اور شاہنواز انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ رکو۔ جلال اندر آنے لگتا ہے کہ تارا ان کو روکتی ہے کہ جلال ناگواری سے ضبط کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر عائزہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تارا جلدی سے ان دونوں پر سے نظر اتارتی ہے اور ان پر سے پیسے وار کر کاکا کو دے دیتی ہے کہ کسی غریب کو دے دینا۔ ماشاءاللہ، ہماری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، تارا عائزہ کی توڑی کو پیار سے پکڑ کر کہتی ہے اور عائزہ ان کو سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ سلام کے بعد آنٹی کہتی ہے کہ جلال اس کو ٹوکتا ہے۔ عائزہ جان، یہ آنٹی نہیں ہے، ان کو ماما بولو جیسے میں ان کو ماما کہتا ہوں۔ جلال عائزہ کی طرف پیار سے دیکھ کر کہتا ہے کہ شاہنواز جلال کی بات سن کر شاک ہو جاتا ہے کہ پہلے تارا کو ماں مانتا نہیں تھا اور اب کیسے اپنی بیوی کے سامنے ماما کہہ رہا ہے۔ شاہنواز جلال کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں، ڈیڈ آپ کیسے ہیں؟ جلال شاہنواز کو تارا کے پیچھے کھڑے دیکھ کر ان کے گلے لگ کر کہتا ہے کہ وہاں نوکر تو نوکر۔ تارا بھی شوق سے دیکھتی ہے کہ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، جلال ہمیں واپس مل گیا ہے۔ تارا مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھتی ہے۔ عائزہ آؤ اپنے سسر صاحب سے ملو۔ آ کر جلال عائزہ کی طرف دیکھ کر اپنے پاس بلاتا ہے کہ عائزہ جلال کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ عائزہ کے سلام کرنے سے شاہنواز عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور تارا کو ڈنر لگوانے کے لیے کہتا ہے۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں۔ کھانا کھا رہے تھے کہ جلال عائزہ کے پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال ہی رہا تھا کہ تارا جلال کا یہ روپ دیکھ کر خوش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ عائزہ جلال کے کمرے میں آ کر ہر چیز دیکھنے میں مگن ہوتی ہے۔ جلال دروازہ لاک کر کے پیچھے سے عائزہ کو پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے اور پھر عائزہ کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے ہونٹ گردن پر رکھتا ہے اور عائزہ جلال کے ایسا کرنے پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، جلال مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ عائزہ اپنے سے دور نہیں کرتی، بس جلال کو آج اپنی مرضی نہیں کرنے دے گی، یہ سوچ لیا تھا عائزہ نے۔ جلال عائزہ کے بولنے پر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہے اور پھر کمر سے پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر کے اس کے بال چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھ سے فرار ہونا چاہتی ہو؟ یہ بات بھول جاؤ کہ تم میری کیسے آزاد ہو سکتی ہو، یہ جلال کی قید ہے جس سے آج تک کوئی نہیں نکل پایا، سمجھی میری جان؟ جلال یہ کہتے ہوئے عائزہ کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا ہے اور پھر عائزہ کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر اس کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھتا ہے۔ عائزہ کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز کمرے میں دب کر رہ جاتی ہے اور جلال بس اپنی ضرورت پوری کرنے میں مگن تھا۔ اس کو عائزہ کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔